میں عبد القادر ہوں اور اس کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ عبد الصمد نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ عبد الصمد نے ان کے ہاتھوں کو تھپک کر تسلی دینا چاہی۔ آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں مگر وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ مزید بگڑ جاتا ہے۔ جانتے ہیں مسز آفتاب جاتے ہوئے کیا کہہ رہی تھی؟ عبد القادر نے کوئی انتہا پسند گروپ تو جوائن نہیں کر لیا جس کی وجہ سے انگلینڈ سے نکال دیا ہو اور وہ اچانک یوں پاکستان آ گیا ہو۔ لوگوں کا تجسس انہیں دوسروں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم صبح اس سے بات کریں گے۔ یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں۔ اکثر لوگوں کا رجحان مذہب کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ عبد الصمد اپنے لہجے کو حتی المکان نارمل رکھ کر بولے۔ عبد الصمد، شاید آپ کے لیے یہ بڑا مسئلہ نہ ہو مگر میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ بے چینی سے بولی۔ عبد الصمد نے اٹھ کر بیٹھ کے سائڈ ٹیبل کی دراز سے نیند کی گولی نکال کر ان کو دی۔ لو، یہ کھا لو اور کچھ دیر کے لیے سو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا نے گولی کو حلق میں ڈالا اور ایک ہی سانس میں پانی پی گئی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں سو جاؤں اور جب میں نیند سے بیدار ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے؟ انہوں نے مضطرب انداز سے سوچا اور کچھ بے یقینی کسی کیفیت سے اٹھ کر بیڈ پر آ کر لیٹ گئیں۔ انہوں نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے، وہی ہلکے براؤن رنگوں والے چھوٹے چھوٹے پھولوں کی قمیض، سفید شلوار اور سفید چادر جس نے ان کے سر کو اور جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ ایسے ہی کپڑے پہنتی تھیں، صرف قمیض بدل جاتی تھی مگر سفید شلوار اور سفید چادر وہی رہتی۔ سرخ و سفید چہرے پر سنجیدگی، متانت کے ساتھ ساتھ شفقت جھلکتی تھی۔ اینک کے پیچھے ان کی ذہانت سے بھری ہوئی آنکھیں سامنے والے کو مسحور کر دیتی تھیں۔ آج بھی وہ مسکراتی ہوئی آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھیں اور ان کے ساتھ کالی شیروانی، پاجامہ، جنا کیپ پہنے عبد الرحمن، وہ دونوں میاں بیوی۔ وہ ایک لمحے کو گھبرا گئیں۔ ان دونوں کی شخصیت میں ایسی بلندی، عظمت تھی کہ وہ اکثر ان کے سامنے گھبرا جایا کرتی تھیں۔ وہ ان دونوں کو اپنے لاؤنج میں دیکھ کر حیران تھی۔ وہ دونوں کھڑے تھے، ان کے لبوں پر بڑی دلاویز مسکراہٹ تھی۔ آپ یہاں؟ میرا نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیری۔ لاؤنج میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے لاؤنج میں لگے کلاک کی جانب دیکھا۔ 5 بج رہے تھے۔ صبح کے یا شام کے وہ تعین نہیں کر پا رہی تھیں۔ آپ اتنے برسوں کے بعد؟ ہم عبد القادر سے ملنے آئے ہیں، عبد الرحمن صدیقی صاحب کی مہربان آواز سنائی دی۔ عبد القادر؟ میرا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ امیر النساء، عبد القادر کو بلاؤ۔ نور عبد الرحمن کی آواز سنائی دی۔ عبد القادر یہاں نہیں ہے، وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے۔ وہ ہٹک ہٹک کر اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اچھا، ہمیں یوں لگا وہ واپس آ گیا ہے۔ ہم دونوں اس سے ملنے آئے ہیں۔ کتنے برس بیت گئے اسے دیکھے ہوئے۔ ان کے چہروں پر مایوسی پھیلنے لگی تھی۔ اسی لمحے میرا نے لاؤنج کی سیڑھیوں کی جانب دیکھا تو عبد القادر نیچے اتر رہا تھا۔ شرمندگی اور خفت سے ان کا وجود پسینے سے نہا گیا۔ دادا جان، دادی جان۔ عبد القادر کی نظر ان پر پڑی تو وہ بے ساختہ بھاگتا ہوا میرا کو نظر انداز کرتا ان کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ان دونوں سے لپٹ گیا۔ امیر النساء، تم تو کہتی تھی کہ عبد القادر نہیں آیا۔ نور عبد الرحمن کی شاکی آواز سنائی دی۔ میرا نے اپنی شرمندہ نگاہیں فرش سے اٹھائی تو عبد القادر ان دونوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ عبد القادر؟
وہ زور سے چیخیں۔ آپ اسے نہیں لے جا سکتے۔ ان کو لاؤنج میں اندھیرا بڑھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ان کا پورا وجود بے جان ہونے کو تھا۔ وہ آگے بڑھ کر عبد القادر کو روکنا چاہتی تھیں، مگر سمین نے جیسے ان کے پاؤں کو جکڑ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ تینوں اس دھند نما اندھیرے میں گم ہونے لگے۔ آپ اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ نہیں، عبد القادر کو نہیں، عبد القادر! وہ زور سے چلائیں اور پوری قوت سے اپنے بے جان وجود کو آگے کی طرف گھسیٹا، مگر وہ تینوں ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ وہ دیوانہ وار آگے کی طرف بھاگی اور دوسرے ہی لمحے وہ اپنے بیڈ سے نیچے آ گری۔ ان کا پورا وجود مزہمل تھا، سر پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ نیند کی گولی اور اس بھیانک خواب نے ان کے پورے وجود کو بوجھل کر دیا تھا۔ وہ اپنے الجھے بالوں والے سر کو تھامے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی تھیں۔ عبد القادر نے نرمی سے میرا کے ہاتھ ہٹائے اور بھیگی ہوئی روئی سے ان کی آنکھ کے اوپر آنے والے زخم کو صاف کرنے لگا۔ عبد القادر کے ہاتھوں میں بڑی نرمی اور محبت تھی۔ میرا بغور عبد القادر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے ٹوپی نہیں پہن رکھی تھی۔ اس کے ریشمی بال قدرے لمبے ہو چکے تھے اور شاید وہ مسلسل ٹوپی پہنے رکھتا تھا، اس لیے وہ پیچھے کی طرف سیٹ ہو گئے تھے۔ اس کا فراخ سفید ماتھا، اس کے درمیان ہلکی سی سیاہی۔ میرا اس سیاہی کے دھبے کو گھونڈنے لگی۔ آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ وہ میرا کے ماتھے پر سنی پلاسٹ لگا کر پوچھنے لگا۔ بس اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا، نہ جانے کس چیز سے ٹکرائی تھی، میرا سوچتے ہوئے بولی۔ عبد القادر نے میرا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو تو ٹیمپریچر لگ رہا ہے، لگتا ہے آپ کل کی پارٹی سے بہت تھک گئی ہیں۔ خان سامہ جی، میڈیسنز کا باکس لائیں۔ عبد القادر نے خان سامہ جی کو پکارا۔ خان سامہ جی فوراً باکس لے کر آ گئے۔ عبد القادر نے اس میں سے تھرمامیٹر نکالا اور میرا کے منہ میں لگایا اور بخار کی گولیاں تلاش کرنے لگا۔ آپ کو 100 کے قریب بخار ہے، آپ پانی کے ساتھ یہ گولیاں کھا لیں۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بس تھک گئی ہوں، ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میڈم، آپ کے لیے بریک فاسٹ بنا کر لائیں؟ نہیں، بس ایک کپ کافی لے ہیں۔ میرا سستی سے بولی۔ ممی، آپ یہ گولیاں پانی سے لیں، میں آپ کے لیے خود اچھی سی کافی بنا کر لاتا ہوں۔ میں بہت اچھی کافی بنا لیتا ہوں۔ عبد القادر پانی کا گلاس اور گولیاں میرا کے ساتھ رکھ کر محبت سے بولا۔ میرا نے عبد القادر کی جانب دیکھا، اس کے اندر کتنی اپنائیت آ گئی تھی۔ نہیں بابا، آپ اتنے برسوں بعد آیا ہے، آپ میڈم کے پاس سٹ کرو، ہم ابھی بہترین کافی بنا کر لاتا ہے۔ عبد القادر میرا کے قریب والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے محبت سے میرا کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ممی، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ شاید میرے آنے سے، عبد القادر کے لہجے میں میرا کی حالت کے باعث عجیب سی الجھن تھی۔ آئی ایم اوکے ہنی، بس ذرا ریسٹ لیس ہوں اور تمہارا آنا مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے میری برتھ ڈے پر اتنا خوبصورت گفٹ ملے گا۔ میرا اپنے اندر بشاشت پیدا کر کے بولی۔ وہ اپنی پریشانی سے عبد القادر کو آگاہ کر کے عبد القادر کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ تو پھر آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، مجھے اپنی وہی اسمارٹ اور ایکٹیو سی مما پسند ہے۔ عبد القادر میرا کی تسلی سے مطمئن ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرا کے ماتھے کو محبت سے بوسہ دیا۔ میرا عبد القادر کے اس محبت بھرے اظہار سے ایک لمحے کے لیے ساکت سی رہ گئی۔ شاید پہلی بار عبد القادر نے میرا کو اس طرح پیار کیا تھا۔ جتنی بار وہ انگلینڈ گئیں وہ عبد القادر کی
سرد مہوری اور اجنبیت کی وجہ سے پریشان لوٹی تھیں۔ وہ میرا سے بہت لیے دیے رہتا تھا۔ تب میرا دل سے چاہتی تھی کہ عبد القادر کی طرف سے اپنائیت کا اظہار ہو، مگر اب اس کے ایسے اظہار پر وہ اتنی خوش کیوں نہیں تھی؟ ان کے اندر مسرت اور خوشی کی وہ لہر کیوں نہیں ابھری جس کی انہوں نے تمنا کی تھی؟ انہوں نے بے قراری سے دوبارہ سر کو تھام لیا۔ جیسا ہم چاہتے ہیں ہمیشہ ویسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہر بار کوئی کمی، کوئی کسر کیوں رہ جاتی ہے؟ میرا بیڈ پر لیٹی سوچ رہی تھی۔ ابھی ان کو عبد القادر کمبل اڑا کر گیا تھا۔ اس نے کھڑکی کے سامنے پردوں کو برابر کیا۔ کمرے میں جانے سے پہلے اس نے میرا کے قریب آ کر پوچھا تھا، آپ کے لیے جوس لاؤں؟ نو تھینک یو میری جان، ابھی کچھ کھانے پینے کا دل نہیں چاہ رہا۔ عبد القادر نے میرا کے سرہانے کھڑے ہو کر منہ میں کچھ پڑھا اور پھر اسے میرا کے سر پر ہاتھوں سے پھیلا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ دیر کے لیے سو جائیں۔ وہ آہستگی سے دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا اور میرا اپنی محرومی کا ماتم کر رہی تھی۔ یہ کیسی بے بسی تھی! جب انہوں نے دل سے عبد القادر کی محبت، اپنائیت کو پانا چاہا، وہ تب انہیں نہیں ملی، اور اب انہیں عبد القادر کی محبت، احترام سے عجیب سا خوف آ رہا تھا۔ اس کی فرما برداری ان کو کسی ایسے طوفان کا پتہ دے رہی تھی جس میں بہت کچھ تباہ و برباد ہونے والا تھا۔ اور پھر وہ بھیانک خواب، اس کے بارے میں تو وہ عبد الصمد کو بھی نہ بتا سکیں۔ میرا نے کئی بار سنا تھا کہ مرے ہوئے لوگ خواب میں آ کر اگر زندوں کے بارے میں پوچھیں یا ان کو اپنے پاس بلائیں تو یہ اچھا شگن نہیں ہوتا، اور ان کے خواب میں میرا کو اپنا خواب دوبارہ سے سوچ کر جھرجھری سی آ گئی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں چھت پر گاڑ لیں۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھیں، انہیں سونے سے ڈر لگنے لگا تھا، مگر بے اختیار ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں تھیں۔ عبد الصمد اور میرا خاموشی سے بیٹھے تھے۔ میرا عبد القادر کے اچانک واپس لوٹ آنے اور ان کے حلیے کے باعث ملنے والے دھچکے سے اب کافی حد تک سنبھل چکی تھیں۔ وہ اور عبد الصمد شام کی چائے لان میں پی رہے تھے۔ میرا نے کاٹن کی پینٹ اور کڑھائی والا کرتا پہن رکھا تھا، بالوں کو سمیٹ کر کیچر میں باندھ رکھا تھا۔ عبد الصمد برمودا شارٹ اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھے۔ وہ اس وقت نیوز ویک کا مطالعہ کر رہے تھے۔ وہ نیل فائلر سے اپنے ناخنوں کو فوائل کر رہی تھیں۔ خان سامہ جی، برڈز کو باجرہ ڈال دیا آپ نے؟ خان سامہ جی نے میز پر فرائڈ فنگر فش لا کر رکھی تو میرا نے پوچھا، جی میڈم، مارننگ میں ڈال دیا تھا اور کیج بھی کلین کر دیا تھا۔ خان سامہ جی مؤدب انداز سے کھڑے ہو کر بولے، عبد القادر سے کہیں آ کر ہمارے ساتھ چائے پی لے۔ خان سامہ جی جانے کے لیے مڑے تو عبد القادر مین ڈور سے باہر کی طرف آتا دکھائی دیا۔ عبد القادر نے کاٹن کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، پاؤں میں پشاوری چپل، سر پر ٹوپی جس نے اس کے سارے بالوں کو جکڑ رکھا تھا۔ میرا اور عبد الصمد ایک لمحے کے لیے عبد القادر کو یکٹک دیکھنے لگے۔ عبد القادر کو آئے ہوئے 5 روز ہو چکے تھے، مگر اس لباس میں وہ اتنی تیاری سے انہیں آج نظر آیا تھا، بلکہ شاید زندگی میں پہلی بار۔ ہیلو ینگ مین، آؤ چائے پیو ہمارے ساتھ۔ عبد الصمد اپنے لہجے میں بشاشت پیدا کر کے بولے، بابا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آ کر آپ کے ساتھ چائے پیوں گا۔ عبد القادر نے ذرا عجلت سے بولا، نماز پڑھنے؟ کہاں نماز پڑھنے جا رہے ہو؟ میرا حیرانی سے بولی، ممی مسجد میں، اور کہاں؟ مسجد اے بلاک میں ہی ہے، میں جلد آ جاؤں گا، آپ لوگ پلیز چائے شروع کریں۔ عبد القادر انہیں تسلی دیتا ہوا ڈرائیو وے عبور کر کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔
میرا نے حیران پریشان ہو کر عبدالصمد کی جانب دیکھا۔ یہ کیا ساری نمازیں مسجد میں پڑھنے جاتا ہے؟ میرا بے یقینی کسی کیفیت سے عبدالصمد سے پوچھنے لگی۔ ہاؤ کین آئی نو؟ مجھے کیا پتا، میں کوئی گھر پر تھوڑی ہوتا ہوں۔ اس گھر میں سوائے عید کی نماز کے نماز پڑھنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ عبدالصمد صرف عید کی نماز پڑھنے جاتے، وہ بھی اگر آنکھ کھل جائے تو۔ میرا کو اتنا معلوم تھا کہ یہ ملازم لوگ بہانے کرتے ہیں نماز پڑھنے کے، وہ بھی اگر باہر جانا مقصود ہو تو۔ جمعے کی نماز کا بہانہ کیا جاتا۔ میرا ہمیشہ خانسامہ جی، مالی اور چوکیدار کے جمعے کی نماز پڑھنے سے بہت چڑھتی تھی۔ یہ صرف ان کی کام چوری ہے میڈم، بابا لوگ بہت بدل گیا ہے۔ وہ 5 وقت نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے، فجر کی نماز بھی، خانسامہ جی پھرتی سے بولے۔ میرا نے تنبیہ نظروں سے خانسامہ جی کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً اپنی اوقات میں واپس آ گئے اور وہاں سے ہٹ گئے۔ آپ نے بات کی عبدالقادر سے؟ میرا خفگی سے بولی۔ کس بارے میں بات کروں؟ عبدالصمد نے رسالہ میز پر رکھا اور میرا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا حلیہ بنا رکھا ہے اس نے، دیکھا ہے آپ نے؟ پورا طالبان لگ رہا ہے، اور اب یہ اتنی نمازیں، وہ بھی مسجد جا کر۔ آخر یہ کرنا کیا چاہتا ہے زندگی میں؟ کسی مسجد کا ملا یا مولوی بننا چاہتا ہے؟ ایسی سوچ اور ایسے بیہیویئر سے تو وہ صرف یہی بن سکتا ہے، کوئی کامیاب نارمل انسان نہیں بن سکتا۔ 5 وقت نماز مسجد میں، سارا دن تو اسی میں گزر گیا، باقی کام کے لیے کیا ٹائم بچے گا اس کے پاس؟ میرا جس فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی، وہاں انہوں نے کبھی عبادت کو یوں زندگیوں میں شامل نہیں دیکھا تھا۔ میرا کی اپنی زندگی بہت منظم اور پلان تھی، مگر اس سارے نظم میں عبادت کے لیے کسی قسم کی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ اکثر خدا کو یاد کرتی، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، بس وہ دل سے دعا کرتی اور بس۔ عبدالصمد خاموشی سے میرا کی خفگی بھری باتیں سن رہے تھے۔ وہ میرا کو جتانا چاہتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اولین دور اسی پیٹرن پر گزارا ہے، مگر وہ یہ سب بتا کر میرا کو مزید کوفت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ویسے بھی ان کو اپنا پیٹرن بدلے ہوئے برسوں بیت گئے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ عبدالقادر کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس نے کتاب میز پر رکھ دی اور احترام سے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے تنقیدی انداز سے کمرے کو دیکھا۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر سلیقے سے دھری تھی۔ میرا کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ بہت صفائی پسند ہے۔ شاید یہ ہاسٹل اور کیڈٹ کالج کی زندگی تھی جس نے اس کے اندر اتنا ڈسپلن پیدا کر دیا تھا۔ آئیے ممی، آئیے، آپ ناصر سے کہہ کر مجھے نیچے بلوا لیتی، وہ محبت سے بولا۔ کیا کر رہے تھے؟ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میز کے قریب آئی اور کتاب اٹھا کر دیکھنے لگی۔ وہ ایک انگلش مصنف کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی بائیوگرافی تھی۔ انہوں نے آہستگی سے کتاب واپس میز پر رکھ دی۔ یہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ بہت ہی زبردست کتاب ہے ممی، یو مسٹ ریڈ دس بک۔ ممی، آپ یہ کتاب ضرور پڑھیے، عبدالقادر جوش سے بتانے لگا۔ وہ عبدالقادر کے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئیں۔ عبدالقادر، آپ بہت بدل گئے ہو۔ 3 سال پہلے میں جب انگلینڈ آئی تھی تب تو یہ اتنی بڑی تبدیلی، مذہب سے اتنا لگاؤ، یوں اچانک۔ عبدالقادر کرسی پر بیٹھا بغور ان کی بات سن رہا تھا۔ آپ کو میری تبدیلی اچھی نہیں لگی؟ عبدالقادر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک لمحے کو گڑبڑا گئیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی کس بات پر اعتراض کریں۔ اس کی داڑھی پر، اس کی نمازوں پر، اس کی خود سے محبت پر، اس کی خوش اخلاقی پر؟ نہیں،
میرا مطلب ہے اس عمر میں مذہب سے اتنا لگاؤ، عبادت کے لیے عمر پڑی ہے۔ تم اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو۔ تمہاری ایج کے سب بچے اپنی اپنی فیلڈ میں سیٹ ہو گئے ہیں۔ میں فیوچر کے بارے میں سوچتا ہوں ممی، اسی لیے تو میں نے اپنے آپ کو بدلا ہے۔ اپنی زندگی کے بہت سے برس میں نے ضائع کر دیے، میں ان کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اب کتنے برس جیوں گا کوئی نہیں بتا سکتا۔ مجھے اب اپنی زندگی کے ہر پل کو اسی طرح گزارنا ہے جس کی مجھے ہدایت کی گئی ہے۔ عبد القادر کا لہجہ اتنا مستحکم تھا کہ وہ ایک لمحے کو کچھ نہ بول سکیں۔ کچھ وجہ یہ بھی تھی کہ وہ عبد القادر کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ ارے میں کیا بور ٹاپک لے کر بیٹھ گئی ہوں، میں دراصل تمہیں یہ ٹکٹ دینے آئی تھی۔ آج جیم خانہ میں کانسرٹ ہے، پاکستان کے سب اچھے پاپ سنگرز وہاں آ رہے ہیں۔ یو مسٹ گو، فریش ہو جاؤ گی۔ شفق کہہ رہی تھی کہ شعیب اور شرمین بھی وہاں جا رہے ہیں، وہ تمہیں پک کر لیں گے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئیں۔ آئی ایم سوری ممی، آپ شفق آنٹی سے معذرت کر لیجیے گا، مجھے آج فراز سے ملنے جانا ہے۔ عبد القادر ندامت سے بولا، تمہیں واقعی فراز سے ملنے جانا ہے یا تم کانسرٹ پر جانا نہیں چاہتے؟ وہ کریدتے ہوئے بولی، مجھے واقعی فراز سے ملنے جانا ہے۔ وہ صرف 2 دن کی چھٹی پر آیا ہے، پرسوں وہ واپس جہلم چلا جائے گا۔ عبد القادر ان کو اطمینان دلاتے ہوئے بولا، اور اگر فراز سے تمہاری کمٹمنٹ نہ ہوتی تو؟ وہ عبد القادر کے وجود سے کچھ تھوڑی سی آزادی کی خواہاں تھیں۔ میں تب بھی کانسرٹ پر نہ جاتا۔ عبد القادر کے جواب نے میرا کی گھٹن میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو، میرا نے نفی میں سر ہلایا۔ ناممکن تو نہیں ہے نا؟ شفق نے کافی کے مگ سے سپ لیتے ہوئے کہا۔ کیا تم عبد القادر کو شرمین کے لیے پسند کرو گی؟ میرا نے شفق کو لاجواب کرنا چاہا۔ شفق کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ موجودہ حالات میں تو وہ کبھی بھی شرمین کے لیے عبد القادر جیسے لڑکے کو پسند نہ کرتی۔ دیکھا، جب تم میرے بچپن کی دوست جو بچپن سے عبد القادر کو بھی جانتی ہو اور اسے اپنی بیٹی کے لیے موضوع نہیں سمجھتی تو کیسے کوئی اور اسے؟ اور پھر اس دن ہمارے سبھی جاننے والے پارٹی میں موجود تھے۔ ہمارے سلکر میں کون سا ایسا مذہبی گھرانہ ہے جو عبد القادر کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اور دوسرا یہ کہ اسے اس مذہبی جنون سے باہر نکالنا چاہتی ہوں۔ کسی مذہبی گھر کی لڑکی لا کر میں اس کے جنون میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی۔ پھر شفق نے میرا کے متفکر چہرے پر نظر ڈالی۔ پھر یہ کہ میں بہت فکر مند ہوں۔ اس دن پارٹی میں سب کی نظروں میں جو تجسس، بدگمانی اور خوف تھا، اس نے مجھے عبد القادر کے مستقبل کے بارے میں بہت مایوس کر دیا ہے۔ میرا، عبد القادر نے داڑھی رکھ لی ہے؟ کیا شرعی داڑھی ہے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو، میرا نے نفی میں سر ہلایا۔ ناممکن تو نہیں ہے نا؟ شفق نے کافی کے مگ سے سپ لیتے ہوئے کہا۔ کیا تم عبد القادر کو شرمین کے لیے پسند کرو گی؟ میرا نے شفق کو لاجواب کرنا چاہا۔ شفق کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ موجودہ حالات میں تو وہ کبھی بھی شرمین کے لیے عبد القادر جیسے لڑکے کو پسند نہ کرتی۔ دیکھا، جب تم میری بچپن کی دوست جو بچپن سے عبد القادر کو بھی جانتی ہے، وہ اسے اپنی بیٹی کے لیے موضوع نہیں سمجھتی تو کیسے کوئی اور اسے؟ اور پھر اس دن ہمارے سبھی جاننے والے پارٹی میں موجود تھے۔ ہمارے سرکل میں کون سا ایسا مذہبی گھرانہ ہے جو عبد القادر کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اور دوسرا یہ کہ میں اسے اس مذہبی جنون سے باہر نکالنا چاہتی ہوں۔ کسی مذہبی گھر کی لڑکی لا کر میں اس کے جنون میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی۔ پھر شفق نے میرا کی متفکر چہرے پر نگاہ ڈالی۔ پھر یہ کہ میں بہت فکر مند ہوں۔ اس دن پارٹی میں سب کی نظروں میں جو تجسس، بدگمانی اور خوف تھا،
اس نے مجھے عبد القادر کے مستقبل کے بارے میں بہت مایوس کر دیا ہے۔ میرا، عبد القادر نے داڑھی رکھ لی ہے؟ کیا شرعی داڑھی ہے؟ کیا طالبان کا گروپ جوائن کر لیا ہے؟ فنڈامنٹلسٹ تو نہیں ہو گیا؟ مسز آفریدی اور ان کی بیٹیاں یوں عبد القادر کو دیکھ رہی تھیں جیسے کسی دہشت گرد کو دیکھ رہی ہوں، حالانکہ بچپن سے جانتی ہیں وہ عبد القادر کو۔ ارے تم نے بات کی مسز آفریدی سے؟ شفق نے کافی کا مگ میز پر رکھ کر اچانک ان سے پوچھا۔ کس بارے میں؟ وہ غائب دماغی سے بولیں۔ شعیب اور شندانہ کے بارے میں۔ میں نے تم سے ذکر کیا تھا نا، میں ابھی چند روز اور لاہور میں ہوں، پھر میری کراچی واپسی ہے۔ اگر تم عبد القادر کی وجہ سے مصروف رہی، تم فکر نہ کرو، میں ان سے ضرور بات کروں گی۔ انہوں نے شفق کو تسلی دی۔ میرا تمہیں اب بھی یہی مشورہ ہے کہ تم عبد القادر کی شادی کر دو۔ اپنے سرکل میں نہ صحیح، دنیا بہت بڑی ہے، تمہیں تمہاری مرضی پسند کی لڑکی مل جائے گی۔ شفق نے اپنا مشورہ دہرایا۔ تم کیا سمجھتی ہو عبد القادر میری مرضی، میری پسند کی لڑکی سے شادی کر لے گا؟ ہاں یہ بھی مسئلہ ہے۔ شفق پھر سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر تو ایک ہی طریقے سے عبد القادر کو واپس لانا ممکن ہے، کسی کی محبت اسے واپس کھینچ لائے، جس طرح تمہاری محبت نے عبد الصمد بھائی کو اس ماحول سے نکال لیا تھا۔ تم نے ایک ناممکن بات کو ممکن کر دیا تھا۔ میں نے ایک ناممکن بات کو اس لیے ممکن کر دکھایا تھا کیونکہ عبد الصمد کو بھی مجھ سے محبت تھی۔ میں کہاں سے ایسی لڑکی کو لاؤں جسے عبد القادر سے محبت ہو، اور سب سے بڑھ کر عبد القادر کو اس سے محبت ہو؟ ایسی لڑکی ہے میرا، بس اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ کون؟ انہوں نے جلدی سے پوچھا۔ زرین۔ انہوں نے بے خیالی میں کافی کا گرم گھونٹ بھرا۔ ان کے منہ، حلق اور دماغ میں گرم گرم کرواہٹ بھر گئی جسے انہیں نگلنا پڑا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔